آپ اس زبان کو قیمتی جملے ادا کرے ہیں اور قیمتی تحفے ہوتے ہیں جنہاں سن کے اللہ تعالیٰ صاحب محمد دی توفیق عطا فرمائے ہیں دور سے دا عذاب تھی دے دور سے دا عذاب تھی دے تے کرم مندہ بے حساب تھی دے بلال آل نبی کھڑے کو قسم خدا کی ثواب تھی دے نعرہ تکبیر میرے بھی قدم تلے جنت کیا ہے لوگ کوئی ایسے لوگوں کو پورا بھی قدم تلے جنت کس طریقے سے میرے دوستوں اگر کوئی آدمی کسی بندے دے قریب ہوئے یا کسی کو دور ہو جسمانی دور کس دے ذریعے ہوندے قدم دے ذریعے قدم دے ذریعے قریب ہوندے قدم تو مراد احادیث دے اندر اختیار ہے قربت دا کیا فرمایا کہ جنت تحت اقدام الامہات فرمایا کہ جنت جڑی ہے ماں دے قدمہ دے تلے ماں دی قربت دے اندر ہے ماں دی محبت دے اندر جس آدمی نے اپنی والدین کو راضی کر دیتا سمجھو اس نے جنت حاصل کر رضا حاصل کر کے راضی کر کے جس نے اپنے ابے کو قریب کر دیتا جس نے راضی کر کے اپنی ماں کو اپنے قریب کر دیتا فرمایا کہ راضی کر کے ماں کو قریب کر دیتا راضی کر کے ابے کو قریب کر دیتا فرمایا کہ وہ کیا ہے وہ جنتی ہے اور وہ جنتی ہے اس بات جنت تمہارے قدمت ہے وہ جنت لاج برنارڈ شاہ نے کہا کسی نے اس کو پوچھا کہ بھائی برنارڈ شاہ بول بھائی تیری عمر اس کی لمبی ہوئی اور فلسفی اس کو پوچھا کہ لمبی تیری عمر رات کیا ہے اس نے کہا کہ میں اپنا سر ٹھنڈا رکھے نا پیر گرم رکھے نا لوگوں نے جناب سر تو بھلا پتنی شروع کرنی تھی پیر اب سیکھنا شروع کر دیا کوئی عرصہ گزرا وہی پتہ چلا کہ لوگ فالج اندر مبتلا ہو گئے کئی سے گزرا انہوں نے جناب احتجاج کر کے برنارڈ شاہ پر پہنچے آ کر لگے کہتے ہیں ایسی گال کہتی ہے لوگوں نے اس کے عمل کیتے اور لوگ خراب ہو گئے بدلا کہ بابو کو میں یہ آنا چاہنا میرا ایک مطلب ہی نہیں میں جرا سر کو ٹھنڈا رکھنے کا مطلب ہے کہ میں غصہ نہیں رہتا دماغ کو گرم نہیں رکھنا اور اس کے بعد پیر گرم رکھنے کا مطلب ہے کہ میں ایکسرسائز کرے گا ایکسرسائز کرے گا پیر کو گرم رکھنے کا مطلب ہے کہ میں ایکسرسائز کرے گا اور سر کو ٹھنڈا رکھنے کا مطلب ہے کہ فضول دماغ کو میں کھپے نہیں اور دماغ کو میں گرم نہیں رکھے گا غصہ نہیں کرے گا اس واسطے میں اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے گا غصے اس کے اندر ہونے دے گا اور فضول خواہش اس کے اندر داخل کیوں نہیں دیتا دماغ کے اندر گرمی پیدا کی دے رہی اور پیر کو گرم ایکسرسائز نہ گرم نہیں دے رکھتا اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حدیث پاک ہے فرمایا کہ جنت کے لیے ماں کے قدموں سے تلے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے قربت کے اندر ماں کو جس نے راضی کر لیتا جنتی ہے اور جس نے والد کو راضی کر لیتا جنتی ہے وہ پائے گئے وہ اللہ نے
جیرا تیرا دل کرے دے جی میں تو چاہنے کہ میں ہوا اور تم اختیار دے دے تو جی میں چاہنے اپنے آپ کو بڑھا سبحان اللہ جی میں چاہنے اپنے آپ کو تعمیر کر اور تعمیر کرن دا اختیار کسی چیز در آئے ہو سبحان اللہ اس کو عمر دا مطلب ہے کہ تعمیر کرن دا اس آدمی کو اللہ رب نے موقع لے لے کہ اپنے آپ کو تعمیر کر اپنے آپ کو جتنا بڑھا سکتے بڑھا اور جتنا تو اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں جتنا اپنے آپ کو آباد کر سکتے ہیں آباد اور اسی موقع کو اور اسی فرصت کو اللہ رب مختلف فرمایا کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے اس کو عمر سبحان لعنوں کا اے محبوب تیری عمر کی قسم فرمایا کہ میرے محبوب تاری زندگی کی قسم تاری تعمیر کی قسم میرے آقا نے اپنے آپ کو جس انداز دنا آواز فرمایا کہ اور میرے آقا دی آبادی دا ہر پہلو حسین ہر پہلو ہر روح ہر جگہ اور کوئی رخ ایسا نہیں کہ جس کے اندر حسن نہ ہو کوئی رخ ایسا نہیں کہ جس کے اندر خوبصورتی نہ ہو جس کے اندر کمال اس وقت اللہ رب العزت نے میرے آقا دی عمر دی تصدیق فرمائی کہ یہ آبادی ایسی ہے کہ اس آبادی کا ہر رخ روشن ہے ہر رخ دے اندر اللہ رب العزت نے سبق رکھے اور ہر روح دے اندر اللہ رب العزت نے معراج رکھی کہ اس عمارت دی جس کونے کو انسان نے ہاتھ لایا سمجھو کہ منزل تک اللہ رب العزت نے اس بارے سے ذات اور خدا تعالیٰ نے کائنات میں بہت ساری نعمت ہمارے انسان کو نوازا اور ان میں سے ایک نعمت والدین جس کو اللہ رب العزت نے اس نعمت کے ذریعے انسان مقام عطا فرمایا یہ آسرا ہے آسرا ہوتا ہے اور کائنات کو پڑھ نہ سکتا ہے اور اس اتنا خوبصورت روشن ہے کائنات کو پڑھ نہ سکتا سبحان اور جناب محبت نہ آتا ہے انہوں نے محبت سکھائی کچھ نہ جانتا ہے جان نہیں سکھایا چل نہ سکتا ہے اور آسرا بن کے چلنا سکھایا اور اس کی شناخت نہ ہے شناخت پیدا کی اور اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت آسرا اس خوبصورت آسرے کے ذریعے انسان نے اپنی خودداری اور بقا پیدا کی جناب سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس میں خطبہ ارشاد کرتے ہیں خطبے کے اندر آپ کے کلمات انسان کے دل کے اندر اترے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ذرا جوش خطابت ہے جوش خطابت مطلب ہے کہ آپ کی گفتگو سن کے طبیعت کے اندر ایک مستی اور جوش پیدا ہو گئے تھے اور سارا دل پاکیزہ ہو گئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلا اس تاثیر کا کچھ راز سمجھنا چاہتے ہیں کہ راز کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں جناب حضرت حلیمہ اور حالانکہ میرے آقا کی خصوصیت ذاتی خصوصیات ہیں لیکن میرے آقا کسی چیز کو اہمیت عطا فرمانے اور اس جگہ ہوتے دیکھو کہ مسجد نبوی ہے خانہ کعبہ جرا نماز پڑھے خانہ کعبہ 1 لاکھ کا ثواب مسجد نبوی نماز پڑھے 50,000 کا ثواب کیڑی بنیاد اس وجہ سے کہ اس جگہ میرے آقا دے قدم دی نسبت حاصل ہوئی میرے آقا دی اس جگہ ہوتے اقامت ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہوتے خیرت دی برکت دے نال اللہ رب العزت نے اس جگہ کو ایک خصوصیت عطا فرمائی مکہ مکرمہ زیادہ ٹھہرنے اس واسطے زیادہ ثواب اس جگہ مکرمہ ٹھہرنے مطلب ہے کہ مکہ مکرمہ میرے آقا نے زیادہ قصد اللہ ہے پیدائش اسی جگہ ہوتے رہائش اسی جگہ ہوتے قصد ہو جگہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جڑا کھبا ہاتھ ہے اس سے سجی کشش یعنی سجے ہاتھ کو کھبی سائڈ چلے گی اور کھبی سائڈ کو سجی سائڈ چلے گی یہ تو بات ہے کہ جڑا سجا سائڈ دل کی سائڈ ہے سجا ہاتھ کی سائڈ ہے اور ایدا کنیکشن اصل ای ہاتھ نال نہیں دل دا ای دل دا سجے ہاتھ نال کنیکشن سبحان سمجھے کہ ایک الٹی ڈیو غلط بات نے نظام ہے کیسا اور یہ خانہ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جگہ ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمان لگے بارہ الہ الا آپ نے دعا فرمائی کائنات اندر سب تو حسین سب تو مقدس جگہ میرے خیال کے مطابق مکہ مکرمہ ہے مگر کفار مکہ نے مجبور کر اس جگہ کو ہجرت کرو فرمایا کہ یا اللہ اور میں کو ایسی جگہ ہوتے میری رہائش ہوئے جیری تیری بارگاہ اندر پسندیدہ جیری تیری بارگاہ اندر پسندیدہ میری پسند مکہ مکرمہ ہے مگر جیری تاری بارگاہ اندر پسندیدہ ہے میری جگہ اسی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جناب مدینہ منورہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہو گئی اس چیز کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ اللہ کا پسندیدہ ہے مکہ مکرمہ محمد رسول اللہ کا پسندیدہ سبحان پسندیدہ شہر اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ شہر کے اندر جناب ثواب کو کام کر دیتے یہ اس نے محمود کا پسندیدہ شہر اس کے اندر ثواب کا ایک محمود کے خوبصورت انداز ہے صحیح سے زندگی جناب بھئی اس جگہ پہ خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ بنایا کس نے اور خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھیں کس نے اور ایک کس کی سجدہ گاہ اگر اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے سجدہ گاہ کس لیے اللہ رب العزت دا ان چیزوں تو بے نیاز ہے خدا تبارک و تعالی اس جگہ پہ اگر یہ جگہ مقدس ہے اور اس جگہ تو ایک مقام حاصل ہوئے کس بنیاد کو حاصل ہوئے کس جگہ ہوتے خدا نے مقرر کرتے ہیں خدا نے تقرب کے حصول واسطے اس جگہ ہوتے اپنا سر جھکا کے اپنی حقیقت آشکار کی تھی اور اس جگہ پہ انسان نے اپنے آپ کو بے نقاب کی تھے اس جگہ ہوتے اپنی حقیقت کو ظاہر کی تھی اللہ رب العزت اس جگہ کو مقدس سرزمین بنا اور مقدس سرزمین بنا رہی تھی اس بنیاد ہوتے کہ انسان نے اپنی پردہ ہٹائے اپنی حقیقت چاہیے کہ میں کون ہوں میری حقیقت کیا ہے اور میری حقیقت یہ کہ بارگاہ الہی کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکا جائے یہ میری حقیقت ہے اور خدا تبارک و تعالی نے فنا کر لینا مٹ وجنا یہ میری حقیقت ہے اور اسی واسطے حضرت بیدم بارشی رحمۃ اللہ فرمایا لگائے کوئی پتہ لگائے کوئی میرے پتے کا پتہ لگائے کوئی میرے پتے کا پتہ میرے پتے کا پتہ یہی ہے کہ لاپتہ ہوں میں میرے پتے کا پتہ یہی ہے کہ لاپتہ ہوں میں اور فرمایا کہ جس ویلے میں اپنے آپ کو لاپتہ کرے گا اپنے آپ کو گم کرے گا اپنی حقیقت میری حقیقت یہی ہے کہ لاپتہ ہو گیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کر کے اپنی حقیقت کو اپنے آپ کو مٹا لے جس میں میں مٹے گا اور یقیناً نہیں ہے کہ جس ویلے تابہ اپنے آپ اکسیر کے اندر مٹے دے اور تابہ سونا پڑا سبحان تابہ جس ویلے اپنی خودی کو ختم کرے دے اکسیر کے اندر سبحان اور تابہ کیا ہوئے تھے سونا بنا دے ہوگا وہی تابہ ہے مگر اس نے اپنے آپ کو اکسیر کے اثرات اور قبول کر کے اپنے آپ کو اکسیر کے اندر بنا اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ایک اکسیر بنا اور ایک اکسیر ہے کہ جس بندے کو عزت اپنی قرب حاصل بنانا تھا اس نے اس اکسیر کا اثر پیدا کر جس کو آسان ہے اتباع ایک اکسیر دے رہی ہے جس میں اکسیر اپنا اثر کرے اور وہ اثر کر کے اس کو اپنے رنگ دے اندر ڈھال رنگ
رنگ دے اندر جس ویلے ڈھالے اس کو آدھے اتباع کرنا کسی چیز کو مثال اس سے الفاظ آنا عربی گرامر دے اندر الفاظ آنے اس کو آدھے وزن فعل ہوتے وزن ہوتے ہیں وزن کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ اس سانچے دے اندر کسی چیز کو ڈھال لو مثال دے طور ہوتے جی میں وسیم ہے ایک سانچہ ہے فہیم یہ تو تجیب لاتی فہیم وطیم ندیم کریم سلیم اور وہ جناب اس سانچے دے اندر ڈھلے ہوئے لفظ اگرچہ علیحدہ علیحدہ ہے مگر عبارت حرکات اعراب ایک جیسا جس ویلے ایک رنگ دے اندر کوئی چیز ڈھل وجہ اس کو آدھے اتباع سبحان اور اے شاعری دے اندر جس ویلے اتباع جس لفظ کو آتا ہوئے اس اتباع کا مطلب ہے کہ جڑا اعراب دے اندر ڈھل وجہ جیدی حرکات دے اندر ایک چیز ڈھل کے وہی اعراب اس اتباع ہے اللہ رب العزت فرمائے کہ ایک سیدھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاثیر پیدا کرتی ہوئے تاکہ یہ جس ویلے اور ایک ڈھل ویسے اس دے اندر اور ایک حقیقت آشکار ہوئی تھی اور اسی چیز کا نام محبوبیت ہے شریعت انسان تے پابند کرن واسطے اس تے برڈن نہیں بوجھ نہیں بلکہ اس دے حسن نکھارن واسطے شریعت بنی اور اس کو اس دے حسن نکھارن واسطے اور اس کی حقیقت کو ظاہر کرن واسطے اور اس دے اندر جڑے پوشیدہ خدا تبارک و تعالی نے اس دے اندر راز رکھن اور راز ظاہر ہو گئے اللہ رب العزت نے اس واسطے فرمایا کہ دوستوں سالہ جس ویلے پکڑے اور اس سمجھی گوشت پہلے ہی لذیذ بنے مگر جس ویلے حرارت ملتی اس کو بھادا سیک ملتے اس وچ ذائقہ بد ہے اور اس کے اندر لذیذ بن ہوئی کچا گوشت بندے کو کھا کے کھا کچا گوشت نہیں کھا اگر وہی سبزی جس کو جناب ایویں ہی بغیر پکی ہوئی ہو گئی اس کو کھانا چاہو نہیں کھا سکتے مگر جس ویلے ہانڈی کے اندر رکھ کے اس کے اندر مختلف قسم کی ترکیب پیدا کر کے اس کو بھا رکھی اصل ذائقہ بھا بڑے جس پر چاول دم دیتے دم دیتے چاول ذائقہ دم کے اندر بڑھ دے اس واسطے کے بعض اوقات سالن پکاؤ والے جس ویلے سالن کا ذائقہ بڑھانا اتنی دیر تک اس ہانڈی کو اس کونی کو برتن دے نال ڈھک دے کھلے رہے اور اسی کے اندر وہ جناب کھول کھول کے اس کے اندر ذائقہ پیدا اللہ رب العزت اس اندر اس حرارت کے ذریعے جو ارہائی والے اندر کمالات ہیں مگر اس آتش کے ذریعے جس کو سب بردن محسوس کریں گے کہ جناب شریعت کے بوجھ شریعت کے بوجھ کی ایک حالت ہے کہ جن انسان کے اندر ذائقہ پیدا کرے اور اس کے اندر ایک حسن پیدا کرے ایک خوبصورتی پیدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تذکر کیا اور اس کائنات کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو زندگی اس کو سمجھنے واسطے کہ مسئلہ کہ فلاں چیز فلاں دین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ دا زندگی دا ہر پہلو ایک سبق سبحان اللہ انہاں دا ہر پہلو انسان دی حقیقت کو ظاہر کریں دے نہ کہ نبوت دی حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر پہلو کس دی حقیقت ظاہر کریں دے انسان دی حقیقت کو ظاہر کریں دے نہ کہ نبوت دی حقیقت نبوت دی حقیقت آشکار کرنے واسطے نبی کو بھیجا ہی نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو ظاہر کرو نبی کو اپنے آپ کو آشکار کرنے واسطے بھیجا ہی نہیں کیا کہ صرف تسا اپنی نمائش کرنی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے اپنی حقیقت بسانی اس چیز واسطے ظاہر انہوں نے جیڑے بھی انبیاء کرام مستقیم انہوں نے صرف انسان کو ظاہر کیا انسان کی حقیقت کو حضرت باید نظامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اگر نبوت یہ تاثیرات نبی اپنی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں ایک کائنات نبی کی روشنی کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی ادنا مخلوق ہے جس کو سورج آتا ہے جس کے لیے اپنی پوری تپش ظاہر کرے اس واسطے انسان کی زندگی کے اندر اتنا پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں انسان بہت گرمی محسوس برداشت نہیں کر سکتا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ دی وہ ادنا مخلوق
مگر نبی جڑی اشرف المخلوقات ہے، اللہ نبی اپنے اپنے عکس کو، اپنے نور کو، اپنی حقیقت کو ظاہر کرے انسانی طبیعت جڑی مخلوقات کی جڑی طبیعت ہے وہ نبوت کے اثرات کو ظاہر کرے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے نبی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، راز کے اندر کروایا، مخلوقات کو ہٹا کے کروایا، دائرہ مخلوق کو ہٹا کے کروایا، احساسات کی دنیا کو ہٹا کے مانا کی دنیا کے اندر کے جس جگہ پہ کوئی مخلوق نہ ہی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالہ مبارک ہے، سرکار محمد رسالہ مبارک آپ جس جگہ ہوتے آپ کا وصال ہوا اسی جگہ ہوتے آپ کی مزار مبارک ذریعہ مبارک بنائی سبحان اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جی اصل بنے بگلی بگلی ہوئی کہ ایک ہوتی ہے جس وجہ سے گڑا کھڈا رہنے ہیں اور خدائی کے رہنے ہیں اس کے ہوتے گڑھے کے اندر جیڑی سائڈ قبلے آئی جس کو ہم جدار قبلے آئی اس کو جیڑی قبلے سائڈ آلے پاس دیتی ہو اس کے بچ ایک سوراخ کر کے وہ تلے یا گڑھا کھودا اس کو آتے ہیں لحد آتے ہیں بغلی سائڈ ہوتے گڑھا کھودا ایک گڑھا ہوتے ہیں یا سائڈ ہوتے ہیں اس کو آنا لحد ایک ان کی شاہ ایک گڑھا ہوتے کھودنا بیا ور موں گڑھے دے تلے بیا گڑھا بنا اس کو کیا شاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو صحابہ جڑے اور ایک دو میں قبرہ جائے دو میں مدار قبرہ بنانے دو میں درست شریعت دے تک وہ میں جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو صحابی ہیں ایک لحد بڑھے ہیں ایک شاہ بڑھے ہیں لحد بڑھانے والے ابو جلحان صالح رضی اللہ عنہ اور شک بڑھانے والے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور وہ شک بڑھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللحد لنا والشک لغیرنا لحد جیری ہے سارے واسطے لحد ہے مگر اورا واسطے کیا ہو سی وہ شک ہو سی لحد سارے واسطے شک اورا واسطے بھی نہ واسطے شک اور وہ سرکار دو علیہ وسلم نے اس جگہ ہوتے مسئلہ بیان نے فرمایا پہلے آقا نے پشین ہوئی فرمائی ہے آپ نے واضح فرمایا کہ میری ذمہ داری سی لحد ہی بنائی اور یہ روایت صحابہ تک ہاری نہ پہنچی ہمیں کو معلوم نہ ہے اس چیز کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہوں سرکار دو علیہ وسلم نے مزار بنایا بنے قبر پاک غریب مبارک نہیں ہوئے اور فضا بندے کہ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ سروایا اور جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بہتر بھیجے کہ فرمایا کہ جیڑے پہلے آوے سب ہوئے بنے سبحان کیونکہ میرے آقا دی حدیث پاک علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ اللہ اور جس وجہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ وہ ملے گا مگر بے صحابی جڑے لحد بنانے والے ہیں اور وہ مل کے انہوں نے آگے لحد بنائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک بنائی اور قبور جڑیاں ہیں قبرہ نما طریقے سے نک جائز ہیں مگر غریب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے کیا ہے لحد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ آزاد کردہ غلام جنہاں نے شکرانہ انہوں نے فرمایا کہ واللہ انا واللہ فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے ترحت القطیفہ تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اپنے قبر مبارک کے اندر جس وجہ سے آیا فرمایا کہ میں قالین بچھایا اس جگہ ہوتے لال کلر کا قالین تھی کہ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر کے بچھایا گیا اس ہوتے میرے آقا سبحان اللہ شکران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام بنا اور انہوں نے یہ جناب اس طریقے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح جنازہ انہوں نے بھی سارے مبارک اور اس طرح میں نماز جنازہ سے پڑھے اور مسجد اندر مسجد سے جو ترے طریقے ہیں مسجد اندر نماز جنازہ پڑھے فقہ حنفی اور
امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نماز جنازہ مسجد دے اور وہ مکروہ سمجھتے. امام شافعی امام احمد بن حنبل دے نزدیک جنازہ مسجد دے اندر جائز بلا قرار جائز سبحان اللہ. اور بلکہ مستحب سمجھتے ہیں. شافعیہ کے نزدیک مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھایا کرے یہ مستحب بنسبت دیگر جگہوں کیونکہ بھئی جگہ کا ہوگی یہ مقدس جگہ ہے اس واسطے. سبحان اللہ. اور احناف کے نزدیک دلیل یہی ہے کہ جی حنفیہ کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث روایت ہے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء له. فرمایا کہ جڑا آدمی مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھے فلا شیء له. ایک حدیث کے اندر ہے فلا شیء علیہ فلا شیء علیہ فلا شیء له. اور اسی معنی جو تے اختلاف ہے فلا شیء له دا مطلب ہے کہ اس کو ثواب نہیں فلا شیء. اور بھئی روایت اندر فلا شیء علیہ فرمایا کہ اس دے اوپر کوئی حد نہیں اگر مسجد اندر جنازہ پڑھے. سبحان اللہ. مسجد اندر جنازہ پڑھے اس کے اندر کوئی حد نہیں. اور اسی دوتے حالانکہ فلا شیء له فلا شیء علیہ اسی دوتے اختلاف ہے حنفی اور شافعیہ کا اس لفظ معنی دوتے بھئی اسی دے نزدیک انہوں نے کہا فلا شیء له وہ اس روایت کو کہتے ہیں کوئی فلا شیء علیہ روایت کہتے ہیں. فلا شیء له کا مطلب ہے کہ اس کو ثواب نہیں فلا شیء علیہ وہی مطلب ہے کہ اس کو اس کے اندر کوئی حد نہیں کوئی گناہ نہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دور کے اندر صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا عشرہ مبشرہ صحابی ہے اور یہ روایت مسلم شریف اور فرمایا کہ نماز جنازہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھاؤ. مسجد نبوی کے اندر نماز جنازہ پڑھاؤ صاحب بن ابی وقاص کا. جس ویلے مسجد نبوی کے اندر نماز جنازہ صحابہ نے رش ہونے کی وجہ سے تعداد زیادہ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر نہ پڑھایا. اور وہ کس واسطے فرمایا کہ میں خود پڑھنا چاہتی ہوں نماز جنازہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز جنازہ مسجد کے اندر انہوں نے مسجد نبوی تو نماز جنازہ نہ پڑھایا سعد کے اندر پڑھا. اور اس ویلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کتنے جلدی لوگ بھول گئے کہ میرے آقا نے بیضاء کے بیٹے سہیل ابن بیضاء رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ مسجد کے اندر میرے آقا نے. سبحان اللہ. فرمایا کہ تم بھول گئے ہو کہ سہیل بن بیضاء کا نماز جنازہ میرے آقا نے مسجد کے اندر پڑھایا. کیا تو وہ یاد نہیں کہ مسجد نبوی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھا. اور تحاوی شریف مختصر تحاوی معنی الاثار فقہ حنفی دی ایک بہت معتبر حدیث کی کتاب معنی الاثار کے اندر علامہ تحاوی رحمۃ اللہ تعالی نے اور یہ حدیثہ نقل فرمائیں کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ درست ہے. مسجد کے اندر نماز جنازہ کیا ہے درست ہے. اگر ممنوع ہے میرے دوستوں ممنوع ہوتے نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھن دیا ترے شکل ہیں. ایک طریقہ کار ہے کہ تجھے جنازہ مسجد دوپہر رکھ لیتے باقی نمازی مسجد کے اندر ہے. ایک طریقہ کار ہے کہ جنازہ مسجد دوپہر ہے کچھ نمازی بھی مسجد دوپہر ہے کچھ مسجد کے اندر. بیا طریقہ کار یہی ہے کہ نماز جنازہ ایسا رکھا گیا کہ اس کے اندر اور ایک طریقہ کار ہے کہ جنازہ باہر ہے لوگ اندر ہیں. بیا کیا ہے کہ کچھ لوگ اندر ہیں کچھ باہر ہیں. بیت اندر ہے کہ ادھا جنازہ باہر ہے ادھے لوگ اندر ہیں. کوئی بھی صورت ہو گئے اس سارے طریقہ کار مسجد اندر نماز پڑھن دے. جس بندے نے اگر صرف میت باہر رکھ دی کہ دو بندے باہر کر کے باقی مسجد اندر سمجھو بات مسجد اندر پڑھی انہوں نے بھی یہ نہیں کہ انہوں نے جنازہ گاہ اندر پڑھی ہے. نماز جنازہ کس اندر ہوئے مسجد اندر ہوئے. اگر اس طریقے نال ممنوع ہے تو باقی جتنے حنفیت بعض لوگوں نے اس طریقے نال نماز جنازہ کہیں پڑھی ہوئی ہے اس اندر باقی نماز لوگ مسجد اندر کرتے ہیں میت باہر کر دیتی. حالانکہ اگر ممنوع ہے تو سارے صورتیں ممنوع ہیں. اگر وہ جائز ہے تو ساری صورتیں جائز ہیں اور ساری صورتیں جائز ہیں. اس واسطے کے طریقہ کار ہے کہ بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ طریقہ کار ہے ایک مسئلہ پوچھا گیا اور کہنے لگے کہ
مسجد میت قبرستان اندر قبر کے اندر میت کو جرا لٹایا ہوا ہے، اس کا طریقہ کار کیا؟ سبحان آناب دے نزدیک میرے دوستوں مسجد یعنی کہ قبر کو میت کو لٹاؤں جا طریقہ کار ہے سبحان معتبر فقہ کی کتابیں جانتا ہے، اور یہی ہے کہ جس ویلے میت کو لٹایا ہوا اس کو چت لٹا مطلب سیدھا لٹایا، سبحان اللہ کیا کرو سیدھا لٹایا اور منہ اس کا کس طرف کرو قابل سبحان یہ طریقہ کار بہت ساری کتب در در موجود، سبحان اور اس کو علاوہ اگر کوئی آدمی بعض اوقات کروٹ بدل سمان کروٹ کے متعلق بھی اے فقہی عبارات اندر کوئی روایت نہیں ہے، اس اندر کوئی حدیث نہیں، اے صرف فقہی عبارات تے فقہا دے آپس تحقیقات کے اندر ایک چیزاں جنہیں باہر نکلی ہیں اے او ہے نہ کہ اس کے اندر کوئی حدیث ہے، اس کے اندر کوئی حدیث موجود نہیں، کوئی حدیث موجود نہیں۔ اگر کوئی آدمی بھی سعادت طور پر کروڑ روپے کا نماز رکھا ہے، اگر کوئی حدیث اس طرح نہیں، ایک فقہی عبارات کے اندر انہوں نے ایک چیز ظاہر کی تھی کہ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ وہ اتو کی تھی کہ انہوں نے لحد جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لحد کے اندر جس ویلے میت کو لٹایا ہوئے تو اس میں سے کروڑ بڑھ گئی تھی، مگر یہ معلوم نہیں کہ کروٹ بدل دی ہے نہیں بدل دی، لیکن اگر کروٹ کو اس طریقے سے رکھنے کو قبر کو اگر لحد کے اندر مطلب ہے کہ بھائی خدا میت کو انہوں نے اس جگہ ہوتے ایک اپنی ایک قیاس کی تھے کہ لحد کا مطلب ہے یہ کہ کروٹ کے بدلے سلایا ہوتے، لیکن کروٹ نہیں۔ پھر کہ حنفی کی معتبر کتاب ہدایہ اس کے اندر علامہ برہان الدین مغیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میت کو لٹاوا جیسا طریقہ کار ہے کہ میت کو سیدھا سوال اور اس کے بعد اس کا چہرہ جرائے قابل اے فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہدایت اندر طریقہ کار تدفین دا یعنی اس کے اندر میت کو لٹاوا دا جرا طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے نال کرے نئی چیز اگر بیان کرنی ہے اس چیز تو تم شریعت اندر علماء نے ممنوع فرمایا، میرے دوستو اگر میں اتنا کر پایا کہ تو ہزار آنا میں گالی سنا کے تو الجھن پیدا کر رہے یہ دین پھیلانا نہیں، یہ دین در در ڈسٹربنس پیدا کرنی ہے، خرابی پیدا کرنی ہے، لوگوں کو الجھا رہے ہونا جو لوگ الجھ بن جائیں اور الجھا وجہ ہوگا میں تو اپنی نہیں گال کی تھی میں تو تھوڑے واسطے بدلا ہے اس چیز ہوتے کہ یہی کرو کہ پوری احادیث اور پوری طریقہ کار کے مطابق کو سمجھا کہ تاکہ یہ طریقہ کار اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اندر جو معمولات کے تھے کچھ ایسے انہوں نے حالات کے مطابق کوئی گفتگو طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ سرکار پر کسی جگہ ہوتے ایسا حکم شاہ فرما رہے ہیں اور ویسے بھی اس جگہ ہوتے سے جنہاں نماز جنازہ بڑی مجبوری تھا دعاتے باہر کوئی جگہ نہیں اور اس نے مالکان دے مطابق اس جگہ ہوتے باہر کوئی جگہ کہنے فصلہ ساریاں کاشتی نہیں ہیں اس واسطے ایک عذر اور جیرے احناف ہیں جیرے اور وہ احناف عذر دی صورت اندر مسجد اندر نماز جنازہ دے سب قائل ہیں اس اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی باقی نہیں دیا۔ اگر عذر دی صورت باقی آتی ہے عذر پیدا ہو گئے کہ مجبوری ہو گئی ہے، بارش آ گئی ہے، کرفیو لگا گیا، لوگ باہر نکل نہیں سکتے یا فیصلہ ہے کسی جگہ پہ جگہ نماز جنازہ پڑھن دی باقی نہیں اور رش ایسا ہے جگہ ایسی ہے کہ تو مشکل پیدا ہونی ہے اس واسطے انہوں نے عذر جی میں مسجد نبوی اور حرم اندر میرا حرمین شریف ہے اندر نماز جنازہ مسجد اندر پڑھا ہوا ہے اس کی وجہ ہے کہ جناب اور اتنی تعداد اندر اگر نماز یہ کیری جگہ ہوتے اتنا بڑا پلاٹ گنن کے نمازی والی کسی جگہ ہوتا نماز پڑھے یا وہ اتنے لوگوں کو جنازے واسطے کتنا گھر کے وجہ اس واسطے بہتر ہے کہ اسی جگہ ہوتے جنازہ پڑھا لو تاکہ مشکل پیدا نہ ہوئے اس واسطے حرمین شریف ہے اندر مسجد نبوی اور مسجد حرام اندر نماز جنازہ اس واسطے مسجد اندر پڑھا سبحان اللہ اتنے نمازوں کے اندر گھر کے ویسے لکھانی تعداد کے لوگ ہیں اگر بھی لکھانی تعداد کے لوگ جنازہ پڑھنے واسطے بندے ایک مجبوری ہے پریشانی ہے اس واسطے کہ انہاں سارے تو اتنے بجنا پر کیڑا اتنا بڑا گراؤنڈ ہوئے کہ نماز جنازہ واسطے گھر بنے کہ جتنا لکھانی تعداد کے لوگ ہیں اس واسطے مشکل ہے اس مشکل کو ختم کرنے واسطے نماز جنازہ مسجد اندر اور ایک طریقہ ہے درست طریقہ کار ہے ایسے ہی اگر اس کو میت کو لگا لٹا کہ میت کو لٹا ہونے کے بعد منہ اس کا قابل طرف کر دے تو اس سے کوئی مذاکرہ نہیں ایک فقہی عبارات کوئی حدیث کا مسئلہ نہیں اور یہ ہے فقہا دا ہے اپنا ایک اجتہادی مسئلہ ہے
اور بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چند کلمات بولیں گے اللہ نے بابا نے قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خصوص محمد نے اپنی نگاہ رحمت فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی برکت دینا خدا تبارک و تعالیٰ نے محمد و درجات عطا فرمایا، اور یقیناً والدین نے بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور جس سے جو حدیث ہے کہ جنت جڑی ہے ماں دے قدم دے تلے ہے، اس وقت محدثین نے فرمایا کہ اللہ اس حدیث کے اندر ایک تغلیبی حکم ہے، مطلب اس کے اندر ہے کہ جس جگہ ہوتے ماں دی قدم دے تلے جنت ہے، اس کے اندر باپ بھی شامل ہے، تغلیباً اما دا لفظ استعمال کیتا کہ کیونکہ حسن سلوک زیادہ حدیث کے اندر ماں دے نال ہے، لیکن باپ بھی اس حدیث کا مصداق ہے، والد بھی دے قدم تلے بھی جنت ہے، ماں دے قدم تلے بھی جنت ہے، جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کو عمرین آقا ہے، ابو بکر اور حضرت عمر کو کیا آقا ہے؟ عمرین، حالانکہ اس نے تقریباً حضرت عمر کا نام ہے، اور اس کے اندر ابو بکر، جس سے کہ عمرین کا لفظ ہے اس کے اندر ابو بکر شامل ہے، اسی جگہ ہوتے تقریباً اس کے اندر والد ہی اس کے اندر شامل ہے، کہ فرمایا کہ جنت ماں دے قدم تلے بھی ہے، جنت باپ دے قدم تلے بھی ہے، اور خدا کا قدم کا مطلب ہے یہ قدم کیا ہے؟ قدم تلے جنت ہے، اگر لوگ سمجھتے نہیں کہ قدم تلے جنت کیا ہے، لوگ کوئی ایسے لوگوں کو بولیں کہ قدم تلے جنت کس طریقے سے؟ میرے دوستوں، اگر کوئی آدمی کسی بندے دے قریب ہوئے یا کسی کو دور ہو، جسمانی طور کس کے ذریعے ہوتے؟ قدم دے ذریعے، قدم دے ذریعے قریب ہوتے، قدم تو مراد احادیث کے اندر اس دیارہ ہے قربت دا، کیا فرمایا کہ جنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ جنت جڑی ہے ماں دے قدمہ دے تلے، ماں دی قربت دے اندر ہے، ماں دی محبت دے اندر، جس آدمی نے اپنی والدین کو راضی کر دیتا سمجھو اس نے جنت حاصل کر رضا حاصل کر کے، راضی کر کے، جس نے اپنے ابے کو قریب کر دیتا، جس نے راضی کر کے اپنی ماں کو اپنے قریب کر دیتا، فرمایا کہ راضی کر کے ماں کو قریب کر دیتا، راضی کر کے ابے کو قریب کر دیتا، فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے، اور وہ جنتی ہے اس والے جنت ماں نے قدمت ہے، وہ جنت تلاش کرو۔ برنارڈ شاہ نے ایک دفعہ کسی نے اس کو پوچھا کہ بھائی برنارڈ شاہ کو بھائی تیری عمر اس کی لمبی ہوئی اور فلسفی اس کو پوچھا کہ لمبی تیری عمر کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنا سر ٹھنڈا رکھے نا، پیر گرم رکھے نا، لوگوں نے جناب سر تو برف پتنی شروع کر دی تھی، پیر اب سیکنا شروع کر دی، کوئی عرصہ گزرا وہی پتہ چلا کہ لوگ فالج اندر مبتلا ہو گئے، تو یہ گزرا انہوں نے جناب احتجاج کر کے برنارڈ شاہ پر پہنچے، آ کر لگے کہتے ہیں ایسی گال کیتی ہے، لوگوں نے اس کے عمل کیتے اور لوگ خراب ہو گئے، بدلا کہ بابا کو میں یہ آنا نہ چاہنا، میرا مطلب ہی نہیں، میں جرا سر کو ٹھنڈا رکھنا مطلب ہے کہ میں غصہ نہیں رہتا، دماغ کو گرم نہیں رکھنا، اور اس کے بعد پیر گرم رکھنا مطلب ہے کہ میں ایکسرسائز کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، پیر کو گرم رکھنا مطلب ہے کہ میں ایکسرسائز کرے گا، اور سر کو ٹھنڈا رکھنا مطلب ہے کہ فضول دماغ کو میں کھپیدا نہیں، اور دماغ کو میں گرم نہیں رکھے گا، غصہ نہیں کرے گا، اس واسطے میں اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے گا، غصہ اس کے اندر ہونے دے گا، اور فضول خواہش اس کے اندر داخل کیوں نہیں دیتا، دماغ کے اندر گرمی پیدا کی دے رہی، اور پیر کو گرم ایکسرسائز نہ گرم نہیں دے رکھتا، اس واسطے اللہ رب العزت فرمایا کہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جنت کے لیے ماں کے قدمہ دے تلے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی قربت کے اندر ماں کو جس نے راضی کر لیتا جنت ہی ہے، اور جس نے والد کو راضی